بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر الى آخر السورہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی شب میں سماجی فکری میڈیا کے ذریعے ایک سورہ مبارکہ کی مختصر سی اور بہت ہی سادہ سی تفسیر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ میں نے جو سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، چونکہ جس شب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ رمضان المبارک کے آخری شب کی آخری عشرہ کی 27ویں شب ہے، جسے چوتھی شب قدر کہی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیلۃ القدر کے سلسلے میں مکمل ایک سورہ مبارکہ اتاری ہے۔ اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں، سن لیں، اور پھر انداز دیکھیں کہ اللہ رب العزت کس انداز سے بندوں سے کلام کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور میرے بندے تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ جو انداز ہے اللہ رب العزت کا، ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ کس انداز سے بندوں سے کلام کر رہا ہے کہ تمہیں کیا خبر۔ جب میں قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہوں، میں اس کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں تو جہاں پہ کوئی بہت اہم بات ہوتی ہے اور کسی عظیم بات کی طرف اور عظیم گفتگو کی طرف اللہ رب العزت جب بندوں کی توجہ اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے تو وہاں پہ اس طرح کا انداز اپناتا ہے، جیسے القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، اسی الحاقہ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ۔ تو یہ جو لفظ انداز ہے ما ادراکہ کا، یہ بتا رہا ہے کہ بہت عظیم بات ہے جو اللہ بندوں سے کہنے جا رہا ہے۔ تو یہاں وہی انداز اپنایا اللہ رب العزت نے، تو فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے بندے تجھے کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی شان کو تم کیا جان سکو۔ بس اتنا جانو کہ یہ لیلۃ القدر 1000 ماہ سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور 1000 مہینے یہ 84 سال پر مشتمل ہوتے ہیں، 84 سال پر مشتمل ہوتے ہیں 1000 مہینے۔ تو ایک بات تو یہ جان لے آپ کہ قرآن اس میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس میں ایک بات جان لیں، یہ نہیں کہا کہ 1000 ماہ کے برابر ہے، نہیں، اگر 1000 ماہ کے برابر کہہ دیتے تو بھی ایک مقابلہ ہو جاتا، لیکن یہ نہیں کہا، فرمایا 1000 ماہ سے بہتر ہے یہ لیلۃ القدر۔ اب یہ کس قدر بہتر ہے، کتنا بہتر ہے اور کتنا افضل ہے، یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ بس ہم سے یہ کہا گیا کہ 1000 ماہ اور 84 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس ایک رات میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ تو ہمیں اس رات کی اہمیت کو اور عظمت کو سمجھنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس رات میں فرشتوں کے سردار روح الامی جبریل امی ہزارہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس زمینی کائنات پر نزول فرماتے ہیں، اترتے ہیں، اور ہر اس بندے کو جسے اللہ کی عبادت میں دیکھتے ہیں، جسے سجدہ ریز دیکھتے ہیں، جس کو رکوع میں دیکھتے ہیں، کسی بھی طرح اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے دیکھتے ہیں، تو اسے فرماتے ہیں تم پر اللہ کا سلام ہو، تمہارے لیے سلامتی ہے، اور یہ آواز اور یہ صدائیں اور یہ سلامتی ہی حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک، فجر طلوع ہونے تک یہ صدائیں بلند ہوتی رہتی ہے کہ تمہارے لیے سلامتی ہے اے وہ شخص جو اس رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ یہ ایک مختصر سی تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بیان کی ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے، ایک گفتگو یہ ہے
کہ آخری عشرہ کی جو طاق راتیں ہیں اس میں ہر طاق رات میں لوگ عبادت کرتے ہیں اور تلاشتے ہیں، جستجو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس لیلۃ القدر کو چھپا رکھا ہے، اس کے اندر ایک حکمت ہے اور بہت ساری حکمتیں ہیں تاکہ بندہ اس کے ذریعے ہر رات میں اللہ کی عبادت کر سکے، ہر رات میں اللہ کی بارگاہ میں جھک سکے، اور تلاش و جستجو کے بعد، محنت شاقہ کے بعد جو چیزیں حاصل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اس سے کافی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا کر کے، اور یہ مجملاً اجمالاً بیان کر دیا صرف کہ تم طاق راتوں میں تلاش کرو، اور تعین نہیں کی، متعین نہیں کیا، تو یہ بھی اللہ کا کرم بالائے کرم ہے کہ چھپا کر کے کم سے کم ہر طاق راتوں میں بندوں کو اپنی عبادت کی طرف مائل کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود بزرگان دین اور جو صحابہ کرام میں سے چند صحابہ کی بات اور اولیاء اعظام کی بات جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ رات مخفی ہے، لیکن جب بزرگان دین نے محنت کی، مشقت کی، اللہ کی طرف رجوع کیا تو ان کے قلب پہ یہ بات ظاہر ہوئی کہ 27ویں شب جو ہے یہ ہے اصل لیلۃ القدر، جو رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ میں اس پہ بیان کر دوں، ایک صحابی حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ میرے رسول کے صحابہ، میرے رسول کے ساتھیوں، تم مجھ سے قسم لے لو اس بات پر، میں تمہیں قسم دے کر یہ بات کہتا ہوں کہ رمضان کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں میرے نزدیک بھی رمضان کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ اس کے علاوہ اولیاء اعظام سے ثابت ہے جن کے دلوں پر اللہ نے اس رات کو ظاہر فرمایا، بہت سارے اولیاء کرام جس میں سے خاص طور پر بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ شب قدر پائی، اور وہ دونوں مرتبہ وہ رات 27ویں شب تھی رمضان المبارک کی۔ تو ان سب باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے یہ بات کہ جہاں طاق راتوں میں عبادت تو کر رہی ہے، لیکن جو 27ویں شب ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس رات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، نوجوانوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگانا ہے، سجدہ ریز ہو جانا ہے، اور صبح صادق تک یہ کام انجام دینا ہے، فرشتوں کا سلام قبول کرنا ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی سلامتی اسے ہمیں لینا ہے، اور یہ ہمارا مقدر بنے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی سلامتی ہمیں نصیب ہو۔ یہ مختصر سی تفسیر ہوئی اس سورہ مبارکہ کی۔ اس کے بعد ایک گفتگو یہ کرنی تھی، آج سماجی فکر میڈیا کے ذریعے اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے کہنی ہے، پھر انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں اس پہ گفتگو کروں گا، لیکن ابھی میں مختصر سی ایک بات عرض کر دوں آپ سے کہ ابھی یہ بات چل رہی ہے کہ سامنے جمعۃ الوداع ہے اور اس کے بعد عید ہے۔ ہر قوم میں خوشی منانے کا ایک طریقہ ہے، اللہ رب العزت نے اس قوم کو بھی فطرت سے بغاوت نہیں کرنے دیا، بلکہ یہ جو دین ہمیں دیا ہے یہ دین فطرت ہے، تو اس میں بھی خوشی منانے کا ایک موقع میسر کیا ہے، وہ عیدین کی شکل میں۔ لیکن اور جو دوسری قومیں ہیں وہاں جو خوشیاں مناتے ہیں تو کوئی کیچڑ میں لت پت ہوتا ہے، کوئی ایک دوسرے پر انڈے پھینکتا ہے، کوئی ٹماٹر پھینکتا ہے اور اپنی خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ان سب گندگیوں سے بچا کر خوشی منانا بھی اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ دیا کہ تم میری طرف آؤ اور اپنی خوشیوں کا اظہار کرو، تو وہ عیدین کی شکل میں ہے۔ ہر سال مسلمان پوری روئے زمین پر عیدین کی صورت میں اور شکل میں خوشیاں مناتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ چونکہ پوری دنیا میں ایک لاک ڈاؤن کا ایک سلسلہ ہے اور ہمارے ملک کے اندر بھی، تو اس وقت یہ سوال پیدا ہو رہا ہے نوجوانوں کی سوچ میں، اور کافی اضطراب میں وہ پڑے ہوئے ہیں کہ اس مرتبہ چونکہ مسجد اور عیدگاہ میں جانے کی اجازت نہیں مل پا رہی ہے حکومت کی طرف سے، تو ہم عید کی نماز کیسے ادا کریں، اور جمعۃ الوداع تو جمعۃ الوداع تو ویسے ہی ادا کریں گے جیسے آپ اور جمعہ ادا کر رہے تھے، کہ اس کی جگہ پہ چونکہ اس کا بدل قائم ہے اور اس کا بدل ہے وہ ظہر کی شکل میں ہے، تو آپ اپنے گھروں میں جمعہ کے دن جمعہ کے بدلے انفرادی طور پر ظہر کی نماز ادا کریں گے، یہ جمعہ کا بدل ہے، لیکن عید کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تو اس وقت بزرگان دین اور علماء کبار کے اقوال کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر عید کوئی نہ پڑھ سکے تو وہ شکرانے کی نماز اپنے گھروں کے اندر نفل کی شکل میں، جو کہ چاشت کی نماز ہوتی ہے، اس شکل میں وہ شکرانے کی نماز ادا کرے۔ یہاں پہ بہت ساری ویڈیو سامنے آ رہی ہے، وہ یہ کہ
لوگ بیان کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کریں، کسی کے پاس میدان ہے تو وہاں 15-20 آدمی سے وہ نماز ادا کریں، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ مذہب امام اعظم میں اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ نماز عید کا ادا کرنا یہ بادشاہی اسلام کا کام ہے، یا معزون جو بادشاہی اسلام جس کو اجازت دے، یا ان کے معزون کا معزون۔ تو چونکہ اس وقت کوئی بھی صورت حال نہیں ہے، تو جس طرح سے نکلتے ہیں عالم دین جس پر لوگ جن کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں اور جن پر اعتماد و بھروسہ کرتے ہیں، ان کی ہدایت کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ تو بزرگان دین نے یہی ہدایت دی اور علماء کبار نے کہ آپ جن کو اجازت ملتی ہے عیدگاہ میں جتنے نمازیوں کی، وہ نماز ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ عیدگاہ یا مسجد نہ جا سکیں، وہ اپنے گھروں میں اپنے دروازے پر انفرادی طور پر ہی وہ چاشت کی شکل میں شکرانے کی نماز ادا کریں گے۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ پھر انشاءاللہ موقع ملا تو اس پہ چونکہ ہمارے شہر کے قاضی اور دیگر ہمارے علماء کرام موجود ہیں جو آپ سے گفتگو کریں گے، ایک مختصر سی گفتگو جو آپ کی آسانی کے لیے میں نے بیان کی ہے، اس کو آپ بغور سماعت کریں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے، یقین ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ اور ایک بات تو یہ بھی میں بتا دوں آپ سے کہ جب اس بار رمضان المبارک کے اندر ہماری فرض نمازیں بھی کما حقہ ادا نہیں ہو سکی، بہت ساری عبادتوں سے محروم رہ گئے، تو عید کے لیے ہمیں جھگڑنا نہیں، کسی طرح کا واویلا نہیں کرنا ہے، بلکہ جو علماء جس طرح کا مشورہ دیں ہمیں اس مشورے پر چلنا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں خیر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں مولانا محمد امام حسین مصباحی، امام مسجد ملا حلیم خاں اور خادم مدرسہ دارالعلوم المشرقیہ حمیدیہ، آپ سے گفتگو کر رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔